اور آج بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں جب شام کو آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کو طلب کیا اور اس کے بعد ان کو 5 منٹ کے اندر ریلیز کر دیا۔ کورٹ کے اندر بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی ہے۔ عمران خان چل کر آئے ہیں، پوری سپریم کورٹ کی سیڑھیاں چڑھے ہیں اور باہر سے بھی چل کے ان کو لایا گیا۔ ان کو کسی ویل چیئر کی ضرورت نہیں پڑی، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی، ان کو بالکل صحیح تھے، یعنی ایک دن کی تھیراپی نے ان کی ٹانگیں صحیح کر دیں۔ لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کو دیکھتے ہی کہا کہ آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، ماشاءاللہ، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ مخالفین سے مذاکرات کریں، ماشاءاللہ۔ تو اب بہرحال یہ ججمنٹ ہو گئی اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ بہرحال یہ گرفتاری آپ کی غیر قانونی، یہ موٹا موٹا حساب ہے۔ 5 منٹ کے اندر فیصلہ ہوا، پورے ملک میں اتنی آگ لگی، توڑ پھوڑ ہوئی، گھیراؤ جلا ہوا، سب کچھ ہوا، 3 سے 5 منٹ میں ہمیں انصاف بھی مل گیا۔ میں تو کچھ کہنا ہی نہیں چاہتا، میں تو کسی بھی طرح سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن جو 2-3 سینئر وکلاء سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں بذات خود یہ فیصلہ جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشانات ہیں، اور وہ کس قسم کے سوالیہ نشانات ہیں یہ وہی بتائیں گے کسی شو میں تو نہیں اپنا منہ کھولوں گا۔ یاسین آزاد صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار کے، یاسین آزاد صاحب، آج جو ہوا سپریم کورٹ کے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 2012 میں جب میں سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ تھا تو جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو توہین عدالت میں سزا ہو گئی اور راجہ پرویز اشرف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بنے اور ان کے خلاف کنٹیمپٹ پروسیڈنگ ہو رہی تھی، تو کبھی بھی آنریبل سپریم کورٹ نے ججز کے گیٹ سے سٹنگ پرائم منسٹر کو کورٹ میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ راجہ پرویز اشرف صاحب جب بھی عدالت میں آئے وہ عام گیٹ سے اندر گئے اور کورٹ جا کے اٹینڈ کیا، حالانکہ ان کی ریکویسٹ یہ تھی کہ میں سٹنگ پرائم منسٹر ہوں، مجھے ججز کے گیٹ سے اندر جانے کی اجازت دے، لیکن نہیں دی گئی۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو ججز کے گیٹ سے انٹری دی گئی ہے، اور نہ صرف ججز کے گیٹ سے انٹری دی گئی بلکہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بات کہی کہ ہمیں آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، لیکن کیا ہمارے جج صاحبان میں سے کسی نے یہ بات ہم سے پوچھی کہ یہ پورے ملک کے اندر جو تباہی و بربادی ہوئی ہے، جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا، کور کمانڈر پہ حملہ ہوا، یہ کہ صحیح ہے غلط ہے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ جی جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ ان کی گرفتاری جائز ہے، قانونی ہے، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، تو کیا سپریم کورٹ نے دوسروں کو رائٹ آف اپیرنس دی؟ ان سے پوچھا، اٹارنی جنرل کو بلایا، ان سے پوچھا، بغیر سنے، جس طرح ابھی آپ کہتے ہیں کہ 5 منٹ کے اندر اندر معاملہ ختم ہو گیا، تو میں خود حیران اور پریشان ہوں کہ کیا اس ٹائپ کا ریلیف ماضی میں کسی سیاستدان کو یا کسی ملزم کو دیا گیا؟ نہیں دیا گیا۔ مجھے بھی 45 سال پروفیشن میں ہو گئے، اور ہمیں بڑی کھل کے بات کرنی چاہیے۔ بات اداروں کی ہے، یہ بات درست ہے کہ 2018 میں جو لوگ عمران خان کو پاور میں لے کے آئے وہ تو آپ کے سامنے ہے، اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جس طرح کل فوج پاکستان پہ اٹیک ہوا، سارا کچھ ہے، اور کورٹ کے اندر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے گرفتار کریں گے تو ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ آج اگر انڈیا کا جو الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا آپ دیکھیں، انڈیا میں جشن بنایا جا رہا ہے اس بات کا کہ جو کام اربوں روپیہ خرچ کر کے ہم پاکستان میں نہیں کر سکتے تھے وہ بغیر کسی خرچے کا ہمارا پاکستان میں ہو رہا ہے۔ میرے لیے یہ بات بڑی تشویشناک ہے، یا جس انداز سے یہ معاملات ڈیل کیے گئے ہیں وہ میری پروفیشنل لائف میں میرے لیے ایک قسم کے نئے ہیں۔ یہ بات الگ بات ہے کہ عدالت سے کسی کی گرفتاری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ ماضی میں تو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے نا جے آئی ٹی کے سامنے جا کے پیش ہوتا رہا، جو پرائم منسٹر بھی جا کے وہ پیش ہوا، وہ آپ کے سامنے کی بات ہے۔ کیا قانون کا احترام کرنا ہم سب کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا عمران خان صاحب آئین اور قانون سے کوئی بالاتر ہیں؟ کیا اس سے پہلے ماضی میں جن لوگوں نے 10-10 12-12 سال سزائیں کاٹی، کیا آپ نے ان کو بھی اسی انداز میں ڈیل کیا کورٹوں کے اندر؟
تو جو امپریشن ہمارے اداروں کے متعلق عام پبلک میں ہے، بجائے اس تاثر کو ختم کرنے کے ہم اس تاثر کو مزید تقویت دے رہے ہیں۔ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میں بالکل کھل کے بات کرتا ہوں، مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اوپنلی یہ بات کرتا ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے یا جس طرح نقصان پاکستان میں یہ 2 دن کے اندر ہوا، کیا اس پہ کسی نے یہ بات کہی، کسی نے یہ کہا کہ یہ جتنا لوگوں کی جان و مال سے کھیلا جا رہا ہے، پراپرٹیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے؟ میں حیران ہوں کہ کور کمانڈر کے بنگلے کے اندر جا کے آپ نے وہاں حملہ کیا، وہاں مارا پیٹا۔ تو کیا دنیا کو ہم نے یہ میسج نہیں دیا کہ ہماری فوج اب اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ عام آدمی بھی جا کے ان کے گھروں پہ حملہ کر سکتے ہیں؟ اور جس طرح تھوڑی دیر پہلے مریم اورنگزیب کی جو پریس کانفرنس تھی، ان کا جو پریس کانفرنس کو میں نہیں کہتا کہ انہوں نے صحیح کہا یا غلط کہا، میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ کیسے امپریشن فوری طور پہ چلا گیا تھا کہ عمران خان صاحب آئیں گے اور 2 منٹ کے اندر فارغ ہو کے ان کو وہیں سے ریلیز آرڈر کر دے کے گھر میں بھیج دیا جائے گا، اور جو 2-3 دن کے اندر تباہی و بربادی ہو گئی اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو میں ایک پروفیشنل وکیل ہونے کے ناطے یہ بات کہتا ہوں کہ کیا ماضی میں اس انداز سے ہمارے آنریبل سپریم کورٹ نے کسی آدمی کو انصاف دیا؟ کیا ہمارے آنریبل سپریم کورٹ نے، میں بالکل اوپنلی بات کہتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً جب بھی طاقت کے بلبوتے پہ اس ملک میں ڈکٹیٹر آیا، کیا ہمارے سپریم کورٹ نے کسی مارشل لا کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا؟ ہمیں بڑی باہمت ہو کے بات کرنی پڑے گی۔ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن اداروں کے احترام کا مطلب انڈیویجل آدمی کا بھی احترام کریں جو اداروں کو نقصان پہنچائیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ 2018 میں اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف اگر عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتا، فورس سپورٹ نہیں کرتی، تو عمران خان کبھی بھی اقتدار میں نہیں آتا۔ وہ لے کے آئے، آج وہ بھوکت رہے ہیں۔ اور آج جس طرح ہماری عدالتوں میں جو ایک آدمی کو آپ ریلیف جس انداز میں دے رہے ہیں، اگر اسی انداز میں ریلیف دیا تو میں ابھی ایک معاملے سے کیس میں کورٹ میں گیا، 42 مہینے سے میرا آدمی جیل کے اندر پڑا ہوا ہے۔ میں نے آنریبل ہائی کورٹ کے جیسا ایوان سے کہا کہ 42 مہینے ہو گئے، اس کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کوئی 42 سال تو نہیں ہو گئے، 42 مہینے ہی ہوئے۔ تو عام آدمی کے ساتھ آپ کا ٹریٹمنٹ یہ ہے، تو پھر آپ یہ مان کیوں نہیں لیتے کہ ہم آئین میں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں، کیوں نہیں مان لیتے کہ نہیں، بڑوں کے لیے قانون الگ ہے، بڑوں کے لیے آئین الگ ہے، اور چھوٹوں کے لیے آئین الگ ہے، ان کے لیے قانون الگ ہے؟ آخر کوئی نہ کوئی آدمی تو بڑوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے سر۔ یاسین صاحب کیسی بات کر رہی ہیں؟ بڑوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اس ملک میں۔ کیوں تشویشناک ہے؟ سارے خوش ہیں اس بات پہ۔ پورے ملک کے دشمن مل کے 11 ہنٹر جہاز مل کر ایک سیبر کو نہیں گرا سکے تھے، ایم عالم کے جو وار ہیرو ہمارے، لیکن کل پاکستانی موب نے اس جہاز کو گرا دیا اور توڑ پھوڑ کر دی۔ ہم نے اچھا سگنل دیا، آج شاباشیں بھی مل گئیں، چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ تو میں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو کہا جو وکیل بنا اور بار کر رہا ہے، اکلوتا بیٹا ہے میرا، میں نے کہا مجھے بڑا دکھ ہوگا اگر تم نے وکالت ہی چوز کی، اور خاص طور پہ اگر کبھی تم اس شعبے میں پاکستان میں آئی تو۔ پاکستان میں نہ اداروں نے کام کرنا ہے، نہ پاکستان میں غریب آدمی کو انصاف ملنا ہے۔ یہ انصاف بھی آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ جیسے لوگوں کے لیے، امیروں کے لیے، طاقتور لوگوں کے لیے۔ غریب تو 19 سال جیل میں رہتا ہے، اس کی بیل کے لیے پیشی نہیں ہوتی ہے۔ چھوڑیں یہ باتیں۔ یہ بڑے لوگوں کے لیے راتوں کو عدالتیں کھل جاتی ہیں، کبھی اتوار کو کبھی ہفتے کو کھل جاتی ہیں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قانون کا تقاضا پورا ہو رہا ہے۔